آج اٹھ کے کہتے ہیں شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا۔ تو جس لمحے حسین قتل ہو رہے ہیں وہ دور تو صحابیوں کا ہے، ابھی تابعین بھی شروع نہیں ہوئے، ابھی تبع تابعین بھی شروع نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے دور کے صحابہ زندہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے اور خاندان رسول کو قید کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کا باپ اپنی دور میں یزید کے لیے حکومت، سلطنت، کس کس کو خط لکھنا ہے، کس کس سے بیعت مانگنی ہے، اور یہ فیصلہ یزید کا نہیں تھا۔ یزید کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ تو نے مدینہ میں ان 4 افراد سے بیعت مانگنی ہے، لیکن اس چاروں کریں گے نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے مانگ لینا، عبداللہ ابن عمر سے مانگ لینا، حسین ابن علی سے مانگ لینا، باقی کوئی کر سکتا ہے، حسین کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر حسین کرے نا تو حسین کو زیادہ لمبا مہلت اور موقع نہ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تیاری یزید سے پہلے یزید کے باپ کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ ہمیں مجبوری ہے، ہمارے رہبر کا نام حسین ہے بھائی، کوئی عام فرد نہیں قتل ہوا، ہمارا امام کا قتل ہے، ہمارے آقا و مولا کا قتل ہے۔ ہم تاریخ سے پوچھیں گے کس کس ہاتھوں میں اس خون کی لکیریں، کہاں تک یہ لہو کے چھینٹے ہیں۔ اس کا مطلب یزید کا باپ نہیں۔ لیکن اب سوال اگلا میرا مورخ سے یہ ہے، میں تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا ہوں، یزید کے باپ کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ یہ تو بنو امیہ میں سے تھا، یہ تو تلقا میں سے تھے، یہ تو خاندان رسول نہیں تھا، یہ تو نبی کو تکلیفیں دینے والا خاندان تھا۔ یہ مملکت اسلامیہ کا سربراہ کیسے بن گیا؟ اس کو دمشق کا حاکم کیسے بنایا گیا؟ پھر پورے مدینے تک اس کو سرزمین مملکت اسلامیہ کی سلطنت کیسے دی گئی؟ کہا گیا نہیں، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ چوتھی خلافت مولا امیر المومنین کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، علی کی خلافت کے دور میں علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے معاویہ بن ابو سفیان کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کربلا سمجھنی ہے تو کربلا کو قریب آ کے زوم کر کے سمجھو، قریب آؤ کربلا کے، تمہیں پتہ چلے حسین کتنی بڑی جنگ جیت کے گئے۔ کس خاندان کے ساتھ تعلق تھا؟ بنی امیہ کے ساتھ۔ کس خلافت کے دور میں بنایا گیا؟ تیسری خلافت کے دور میں۔ قتل حسین کی کھوج لگاتا لگاتا پیچھے گیا، تیسری خلافت کے دور میں آ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، مسلمانوں کا جب تیسرا خلیفہ بنا تو کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ اس کمیٹی میں شامل لوگ کون تھے؟ اگر اس کمیٹی نے تیسرا خلیفہ کا تعین کیا، اسی تیسرے خلیفہ نے معاویہ بن ابو سفیان کو دمشق کا گورنر بنایا اور اسی نے قتل حسین کے لیے لوگوں سے بیعت کی، اور اس کے بعد یزید نے حسین کا قتل کیا، کھوج پیچھے چلا گیا ہے۔ میں قتل حسین کی انکوائری اور تحقیق پڑھ رہا ہوں آپ کو۔ صدیوں بعد یونان کی عدالت میں مقدمہ کھل گیا تھا سقراط کے قتل کا، صدیوں بعد کھل گیا۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں جا کے سرچ کر، انہوں نے کہا آپ سقراط ہے، نہ وہ زہر پلانے والا نہ زہر پینے والا، اب مقدمہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، سقراط کا قتل یونانیوں کے سر پہ ہے، ہم اپنی عدالت سے مقدمہ جیت کے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمارا تعلق زہر پلانے والوں سے نہیں، زہر پینے والے کے ساتھ، ہم ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ۔ مسلمانوں میں یہ کربلا میں بیٹھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قتل حسین کا الزام مسلمانوں پہ ہے۔ جلدی کرو، حسین کے کیمپ میں آؤ، کہیں قتل حسین تمہارے سر نہ آ جائے۔